वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मज़ले मुराद। सर, मैं चाहूँगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अशरफिया का नहीं, अवाम का वज़ीर आज़म हूँ। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखें, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक कैसे कह रहे हैं? मैं बताता हूँ, इनके साथ जो चले हैं वो मिडिल मैन है। अच्छा इनके साथ ना इस कौम का अनपढ़ चला है, अच्छा। जो बिल्कुल ही वो जातों के लोग थे ना, वो फिर नून लीग और पीपल पार्टी के साथ थे। इनके साथ चला है जो पढ़ा लिखा और सफेद पोश तबका है ना, मिडिल मैन का, और सर्विस से जुड़े हुए लोग, ये ज्यादातर इनके साथ। सही। तो ये अशराफिया का हो नहीं सकता, क्योंकि अशराफिया तो जिसको आप अशराफिया कहते हैं वो बेसिकली तो सच्ची बात है बदमाशी है। अच्छा। क्योंकि उनके पास जो भी पैसा कहीं से आया ना, अगर आप उसकी राइट स्क्रीनिंग करें ना, वो दुरुस्त रास्ते से नहीं। लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी साहब भी तो अशराफिया में ही आते हैं। नहीं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब खुद सफेद पूछते, लेकिन खुद वो मलेशिया का जोड़ा पहनते थे, रबर के स्लीपर थे, वो अशराफिया में से। अशराफिया जिसको कहते हैं ना, जिसको ये अशराफिया कह रहे हैं, ये उस अशराफिया को कह रहे हैं जो आप हाई फाई सोसाइटी कहते हैं। अच्छा, ये उसको, हाँ, उसको अशराफिया कह रहे हैं। ये अब्दुल सत्तार ईदी जैसे मोमिन लोगों की बात नहीं कर रहे। ये जो बात कर रहे हैं ये उनकी कर रहे हैं जो लैंड क्रूजरों पे फिरते हैं। अच्छा। जिनके बड़े बड़े महलात हैं, जिनके बच्चों को पैसे की फिक्र ही नहीं है, ये उनको अशराफिया कहते हैं। वो जो टीम है वो तो कभी इनके साथ चल ही नहीं सकती थी। क्यों? अगर किसी गो के ये वो करने में नाकाम रहे हैं, ये आज तक इंसाफ कायम करने में नाकाम रहे हैं, ये आज तक मुहासबा करने में नाकाम रहे हैं, ये कुछ ऐसा डिलीवर नहीं कर पाए जो ये क्लेम करते रहे। लेकिन वो इनके साथ क्यों चलते? अगर वो चलते तो वो उन्होंने तो खुद उस चक्की में से गुजरना था, तो वो तो इनके साथ हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनका तो जो कुछ है वो तो डिफेक्टिव वे से आया हुआ है। तो वो अशराफिया जिसको वो कह रहे हैं वो है जिसको असूली तौर पर बदमाशी कहना चाहिए। तो अवाम के वज़ीर आज़म वो हैं फिर बेसिकली? अवाम के इसलिए कि जो पढ़े लिखे अवाम है। अच्छा, उसके, हाँ, वो हमारा एक अवाम वो भी है ना जिसको मतलब इंसान है, शऊर उस लेवल पे ना हो। सही। ये तासुर अपोजिशन को क्यों है कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के सियासी एजेंडे के साथ है? एस्टेब्लिशमेंट को अपोजिशन की इस डिमांड पर एतराज़ क्यों है कि हर इदारा अपना आइनी रोल अदा करे? देखिए, बात ये है ना अपना निदा कि किसी को भी इस लेवल तक ले जाने में पीछे मोहरकात शामिल है। सही। पीछे जो हुकूमतें रही उन्होंने क्या किया, जो लास्ट हुकूमत गई है आखिरी दौर में उन्होंने क्या किया? कभी डॉन लीक्स हो रहा है, कभी कोई और किस्म की लेग पुलिंग हो रही है, कभी किसी और किस्म की सैबोटेजिंग हो रही है। और वो सैबोटेजिंग और वो चीज़ें क्या वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में थी? नहीं। क्या आप जाके कहते हैं कि कारगिल जो है वो हमने बड़ा ज्यादती कर दी, तो वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में थी? आप अपनी उस जो एक मुतबर अदारे को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। अगर वो कर रहे थे तो आप तो मुल्क दुश्मनों की मदद कर रहे थे ना। अब बात यह कि इस नए तक ले जाने में तो खुद उन्हीं का ही हाथ है। ठीक है, अब बात ये आ गई कि इमरान खान को प्रो एस्टेब्लिशमेंट इसलिए कह रहे हैं कि जाहिर बात है कि एस्टेब्लिशमेंट या जो भी बाख्तियार लोग हैं, जाहिर बात है हम इस बात पे 100% बिलीव रखते हैं कि अगर हमारा मुल्क महफूज है ना, तो लिटरली उनके सिर पर महफूज है। सही। आप ये देखें कि पीछे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की बड़ी हालात ख़राब हो गए, और अभी था कि अभी कोई इंडिया मिसाइल चला देगा या कुछ ऐसा, कुछ टाइम गुजरा। सही। इधर हम में से किसी ने राशन इकट्ठा किया कि भी आज हमला होने लगा तो राशन इकट्ठा कर लें? हम में से कोई रात को जाग रहा था कि मिसाइल आके लग जाएगा हमें? नहीं, बिल्कुल। ठीक है, किसी एक ने इसकी कोई फिक्र की? हम नॉर्मल रूटीन में दफ्तर भी जा रहे थे, रूटीन में चल रहे थे, कोई हमें परेशानी, हमने किसी ने बंकर भी नहीं बनाए। ऐसे ही है। हमें पता था कि इंडिया एक मिसाइल फेंक सकता है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारा वो सेक्टर इतना तगड़ा है कि उसके बाद फिर इंडिया दुनिया में शायद ही नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो एक इदारे में जब इतना पोटेंशियल मौजूद है, और मैं आपको बताऊं कि जी उसकी एक मेजॉरिटी बड़ी पैट्रियोटिक है, मैं बहुत करीब से जानता हूँ जी, और मेजॉरिटी पैट्रियोटिक है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उस वक्त तक महफूज है जब तक पाकिस्तान की फौज तगड़ी है। सही। ठीक है, हम पॉलिटिशियन को जरूर देखे, मैं तो हमेशा से कहता हूँ जमहूरियत के अलावा कोई हाल नहीं, सदारती तर्ज हुकूमत चाहिए, लेकिन जमहूरी। लेकिन पहले पॉलिटिशियन को तो भी अपना कैलिबर देखना पड़ेगा ना। पॉलिटिशियन को भी अपने पहुंचने के रास्ते को देखना पड़ेगा, वो किस रास्ते से गुजर के पहुंचा है, और फिर पॉलिटिशियन किस तरीके से पहुंचा है, और आगे उसके मुफादात कहाँ पर है। सही।
کیا وہ ایک پیٹریوٹک ہے، ٹرو پیٹریوٹک؟ کیا وہ کمپیٹنٹ ہے؟ آپ مجھے مختلف جو پارٹیوں کے سربراہان ہیں، آپ مجھے ان کی قابلیت تو بتا دیں، ان کی تعلیمی قابلیت ہی بتا دیں کیا ہے۔ تو افسوس ہے یہ بات پہ، جب ان کی نہیں ہوگی اہلیت تو پھر جس کی اہلیت ہے وہی یہ کمانڈ تاثر کرے۔ کیسے ختم ہوگا آخر؟ ان کو کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، ان کو کیوں ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں نا، عمران خان صاحب کی جو بھی پالیسیز ہیں ان ظاہراً وہ پاکستان کے لیے اچھی ہیں، وہ کہ وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ وہ انہوں نے کرنا کیسے ہے۔ ان کے پاس نہ ٹیم ایسی ہے جو سمجھتی ہو کہ انہوں نے کرنا کیسے ہے۔ لیکن چونکہ نیت ظاہراً اب تک کلیئر ہے پاکستان کے حق میں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب تک محفوظ ہے، تبھی محفوظ ہے جب فوج کا رول رہا ہے، اور فوج تو اسی شخص کو پسند کرے گی جس کی باعث ملک محفوظ رہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کشمیر کے ایشو پہ عمران خان صاحب اور فوج کو اپنے جو محدود جو ہمارے اسٹیٹ ایتھکس ہیں نا، اس سے باہر جا کے رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ نہیں ہو رہا۔ صحیح، ان کو اسٹیٹ کے جو ریناؤنڈ نارمز ہیں ان سے باہر جانا پڑے گا اور ان کی مدد کرنی پڑے گی آؤٹ آف وے جا کر۔ یہ علیحدہ بات ہے۔ باقی ٹھیک ہے، جو لیٹ ڈاؤن کر رہے تھے اس ادارے کو، ظاہر بات ہے اس ادارے نے ان کے ساتھ تو نہیں چلنا تھا، اسی ساتھ چلنا جو ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ سمپل سی بات ہے۔ یہ بات ہے۔ ملک میں دن بہ دن بڑھتی ہوئی مہنگائی کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے؟ کیونکہ غریب انسان کی پہنچ مجھے لگتا ہے کہ جو روٹی سے ہے وہ بھی دور جاتی جا رہی ہے، مہنگائی ایسے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن عوام بیچاری بے بس نظر آ رہی ہے جبکہ حکومت بالکل خاموش ہے۔ کیسے اس کو ایڈریس کرے اور کنٹرول کرے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن ندا، میں بتاؤں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک بیوروکریسی اسٹیٹ کے ساتھ چل رہی نہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں چل رہی۔ ہاں لیکن بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز اور ان کا ذمہ تھا کہ یہ ریٹوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب نے دیکھا کہ چینی مہنگی ہوئی، آپ ایک کام تو کر سکتے تھے نا کہ جس دن سے چینی کا ریٹ چڑھا، آپ اس وقت سے ایک فوڈ ڈپارٹمنٹ کو، انتظامیہ کو ملا کے ایک بنا لیں فورم، اگر ڈی سی پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو فوڈ کے آفیسر لگا لیں، صحیح، ایگریکلچر کے ساتھ لگا لیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک انکوائری فورم بنا لیں ایوری تحصیل ایوری ڈسٹرکٹ کا، اور جہاں جہاں سے گنا پروکیور ہوا، ایک تو یہ پوچھنا ہے وہ گنا کس ریٹ پہ پروکیور ہوا، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ کس گنے والے کو اس فیکٹری والے نے پیسے نہیں دیے، اس کو پیسے بھی دلوا دیں، اور وہ کتنے میں گنا آیا، گنا پروسیس ہو کے کتنی چینی پیدا کرتا ہے، ایک من سے کتنے کلو چینی پیدا ہوتی ہے، اس پروسیسنگ کی کاسٹ کیا آتی ہے، ساری ڈال کر مکمل اس پہ اس انڈسٹری والے کا ایک مناسب پروفٹ ڈکلیئر کریں کہ یہ پروفٹ ہے اس کا، ٹیکسز بھی ڈال کر، اور پھر دیکھیں کہ اس سے کتنی پرائس اس نے اوپر لی آگے دینے کے لیے، وہ جو پرائس اوپر لی وہ پرائس اس سے گورنمنٹ اس کو لیٹر بھیج دے کہ یہ پیسے آپ جمع کرا دیں کیونکہ یہ آپ نے ایکسٹرا لیے تھے اس وقت، اور پھر اس نے آگے جس وینڈرز کو دی چینی بیچی، اس کا ریکارڈ موجود ہے، اس کے بئی کھاتوں سے نکال لیں، ان وینڈرز کو اس نے کس کاسٹ پہ دی تھی، انہوں نے آگے مارکیٹ میں کتنے کی دی، وہ جو تھے وہاں کے وہ جو آڑتی، انہوں نے کتنے کی دی، آڑتی نے کیا پروفٹ لیا، کتنا اس کا جائز پروفٹ تھا، کتنا اس نے انیسسری لیا، اس کو ریکوری نوٹ بھیج دیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو پیسہ سارا کلیکٹ ہونا اس کے عوض اسٹیٹ جو ہے باہر سے چینی پروکیور کر کے لوگوں کو پرووائڈ کر دے، یہ جو ریٹ ابھی ہے نا اس سے بھی نیچے چلا جائے گا بہت۔ لیکن جو چینی باہر سے منگوائی بھی گئی ہے اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ چلیں بات پتہ کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اچھی کوالٹی کی پروکیور نہ کی ہو، اچھی کوالٹی پروکیور کر لیں، ایسا نہیں ہے کہ باہر بھی اچھی نہیں ہے، وہ جو ہمارے پروکیور کرنے والے جاتے ہیں وہ بھی پھر اس میں بھی پھر کرپشن ہے، وہ بھی وہ اپنے مفاد کے لیے ہلکی چینی لے آتے ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ وہ ہلکی کیوں آئی، وہ ایسی چینی کیوں آئی جس کا مٹھاس پوری نہیں تھی، بالکل ایسا ہی ہے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ندا ساری ایگریکلچر سے ادرک کتنے کا کلو نکل رہا ہے، وہاں سے آڑتی کے پاس کتنے کا پہنچ رہا ہے، آڑتی آگے کتنے کا بازار میں سپلائی کر رہا ہے، اور اس میں ڈفرنس کیا ہے، جائز پروفٹ اس کو دیتے ہوئے باقی کا اس کو ریکوری نوٹ بھیج دیں، لیکن ایسا کرے کون، کر نہیں رہے نا، یہ گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا نا، گورنمنٹ کو یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر اور ڈی ایم جی ایسا کیا ان کے بنا کے نا ایک ایک آئٹم کا ان کو کہیں جی کہ پوری مارکیٹ انالیسس کر لیں، کون کما رہا ہے، آڑتی پیسہ اٹھا گیا، انڈسٹریز لے گیا، جو لے گیا نا اس کے ریکوری نوٹ بھیج دیں، یہ آپ کے اوپر ریکوری ہے اور وہ جمع کروائے اس سے، صحیح ہو گیا، سمپل بات ہے، وہ پیسہ ریکور ہوگا، آئندہ کچھ سوچے گا بھی نہیں ایسا کرنے کے لیے،
اور یہ بھی آگے دیکھیں کہ وہ جو جائیں اس کو انالیسس کرنے، وہ جہاں بھی ذرا سی ڈنڈی ماریں تو یہ جو نا سٹیزن پورٹل اس پہ صرف میسج کر دیا جائے کہ اس آفیسر نے ریٹ کو یہ کرنے کے لیے یہ مانگا ہے اور وہ رہنا نہیں چاہیے سروس. ایسے لگ رہا ہے اسے بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے نا مہنگائی کو، جو مین ایشو ہے اس نہیں وقت کیا جا رہا، عوام سب سے زیادہ جس سے فیصلہ نہیں لیا جا رہا کہ اس کو حل ہوتی ہے کیسے وہ نکالیں. مہنگائی ہے، اور اس کے بارے میں حکومت بالکل خاموش ہے، باقی چیزوں پہ اس کو زور ہے. انالیسس کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک اچھا فورم بنائیں اور 2-3 اداروں پہ مشتمل، کیونکہ خالی ڈی سی نہیں کر سک رہا، اس کے ساتھ ملا لیں اور وہ جو بنائیں ان میں کریڈیبل لوگوں کو لے کے چلیں، جس کی کمپلینٹ ہے اس کو اٹھا دیں اور وہ اس کو سارٹ ڈاؤن کریں کہ اصل کما کون گیا، اور جس نے کمایا نا اس کا اسیس کر لیں کہ کتنے عرصے کی اس نے کیا انکم کمائی ہے اور اس کو ریکوری نوٹ بھیج دیں، وہ پیسہ گورنمنٹ کے چیسٹ میں جمع. تو اس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے؟ ہاں، جب تک آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، آپ فری رن لیں گے تو یہ تو اس سے بھی بڑھتی جائے گی، اس سے بھی بڑھ جائے گی، ہر چیز جا رہی ہے. بالکل جب تک آپ ان کو اوپر اپنے کنٹرولنگ ٹولز نہیں لگائیں گے نظام نہیں چلے گا. جس طرح یہ پیٹرول میں جب ہوا شارٹیج کر کے اور کمایا گیا، عمران خان صاحب کو کمیٹی بنا کے جنہوں نے اننیسیسری کمایا ان سب سے وہ کمائی واپس اسٹیٹ کے دار خزانہ کرانی چاہیے تھی. آئندہ کے لیے کوئی سوچتا بھی نہ کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ ضروری بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور ملک میں اس وقت جو کرونا کی نئی قسم بھی دریافت ہوگی اور اس کی موجودگی آ گئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھو اب ہمیں شاید اس کرونا کے ساتھ ہی جینا پڑے گا. اچھا، اور اب تو ویکسین بھی آ گئی ہے. ویکسین بھی تو اس پہ بھی اعتبار نہ کریں، اس کے بھی کئی رپورٹیں آ رہی ہیں، کوئی اچھی ہیں کوئی بری ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے وہ ویکسین کے کیا آفٹر افیکٹ ہوں گے، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو ممکنہ احتیاط ہو سکتی ہے وہ کریں، جو ممکن ہے، کیونکہ لوگ ایجوکیٹ ہو چکے ہیں، پبلک ایجوکیٹ ہو چکی ہے، جتنی احتیاط ہو سکتی ہے وہ کریں. لیکن باقی کا جو نا اللہ پہ یقین رکھیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنی احتیاط کریں. باقی جس نے جانا ہے اس نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. اس میں یہ کہ ہم جائیں گے اپنے بچوں کے لیے جگہ چھوڑ دیں گے. اب رش بہت ہو گیا، بچوں کے لیے جگہ پیدا کرنی بڑی ضروری ہے، ہمیں جانا چاہیے. صحیح بات ہے، مرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے. صحیح. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اپنی میزبانی دمزور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.